بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کو ختم کرنے کی تمام کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے عملی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں عمران خان نے انتہائی اہم اور دو ٹوک پیغام جاری کیا ہے اور قوم کو اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا جو پیغام دیا ہے، اس کے بعد صورتحال کیا تبدیل ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ جبکہ ارشد شریف کے بعد مراد سعید نے بھی چیف جسٹس امرتا بندیال کے نام ایک انتہائی اہم خط لکھا ہے۔ اس خط کے اندر کیا استدعا کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ تحریک انصاف کی خواتین کی ایک آڈیو لیک کی گئی ہے جس میں جی ایچ کیو کے حوالے سے ذکر ہے اور میڈیا میں اس پر کس طرح کا ٹویٹس دیا جا رہا ہے، اس سے ہی میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل کے اینکرز، مختلف الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا اور لوگوں کو میسج کیا گیا اور ایک خاص قسم کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، اس کی آڑ میں بہت ساری ایسی باتیں جن کا تعلق اس حملے سے نہیں ہے، لیکن سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ پوری گیم کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک گفتگو رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میڈیا چینلز کس طرح بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض لوگوں کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کر رہے ہیں۔ اب اس آڈیو کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیض آباد کے مقام پر لوگ جمع ہوئے ہیں اور وہاں پر پولیس تصادم کر رہی ہے، آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے، موبائل سروس بھی خراب ہے۔ میں ہوں بہو وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو گفتگو ہوئی ہے اور کس طرح اس کو میڈیا عوام کے سامنے رپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس آڈیو کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ سابق ایم پی اے فرح آغا، یہ پی ٹی آئی کی کارکن سمرینا سے کہہ رہی ہیں کہ جی ایچ کیو پہنچنا ہے، میں نکل آئی ہوں کیونکہ میم کنول، یہ سابقہ ایم این اے ہیں، وہ نکلی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف آنا ہے۔ جی ایچ کیو جانے کے لیے میم کنول نے کہا ہے ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے۔ فیض آباد آدمی جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا، ساری سروسز بند ہیں، اس لیے آپ بھی ادھر پہنچ جائیں۔ لیاقت باغ والی جگہ پر بھی بری شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ پولیس اور لڑکوں کی لڑائی ہو رہی ہے، صدر جانے کے سارے راستے بند ہیں۔ فیض آباد میں راشد، حفیظ، شفیق اور سماویہ ہے اور وہ ہیروئن بنی آگے جا رہی ہے۔ اب وہ سارے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اس آڈیو کے اندر موجود ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی وی سے بھی آگے ایک چینل ہے جیو نیوز جو حکومت کا دفاع کر رہا ہے، اس نے یہ خبر لگائی ہے کہ پی ٹی آئی خواتین رہنماؤں کی جی ایچ کیو پر دھاوا بولنے سے متعلق مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ اب اس پوری گفتگو میں جی ایچ کیو پر دھاوے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اس آڈیو کے اندر خواتین کارکنان کے ساتھ جی ایچ کیو پر دھاوا بولنے سے متعلق مبینہ آڈیو میں گفتگو کر رہی ہیں۔ فرح آغا پی ٹی آئی ونگ کی خواتین سے جی ایچ کیو کی طرف جانے کی بات کر رہی ہیں۔ اب عمران خان جو ایک سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو جب پیرا ملٹری فورس اور رینجرز کے لوگ تذلیل کے ساتھ اس انداز میں گرفتار کریں گے تو عوام کی نفرت کا رخ فوج کی لیڈرشپ کی طرف ہی ہوگا، وہ ادھر ہی احتجاج کریں گے۔ تو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا اور بات ہے، دھاوا بولنا اور بات ہے، لیکن اس وقت پورا الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے کسی کے دباؤ میں آ کر تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اس کو دھاوا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پرامن طور پر جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کے سامنے احتجاج کرتا ہے اور 4 شر پسند اس مجمع میں داخل کر دیے جائیں تو جنہوں نے اشتعال انگیزی کی، جنہوں نے حملہ کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن تو ہوگا، لیکن اگر سارے وہاں احتجاج کرنے پہنچے ہیں تو یہ عوام کا ایک پرامن حق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کرپٹ عناصر عوام ان کرپٹ عناصر کو عوام پر مسلط کیا ہے، زرداری اور شریف مافیا جس طریقے سے پچھلے 40-50 سال سے عوام کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ احتجاج کریں گے اور احتجاج کو دھاوے کا نام دینا انتہائی خیانت، بددیانتی اور بے شرمی ہے جو اس وقت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کر رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف شہید جو پاکستان کے سب سے بہترین جرنلسٹ تھے، جن کا ذکر آج بھی ہوتا ہے، ان کی جب شہادت ہوئی تو اس سے پہلے جب ان کو خطرات پیدا ہوئے تو انہوں نے
چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کو ایک خط لکھا تھا اور اس خط پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، اس شخص کی شہادت ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ رجیم چینج کے کرداروں کو ننگا کر رہا تھا۔ اب آج کل پھر وہی سچویشن ہے، ایک مرتبہ پھر مراد سعید کی زندگی کو خطرات ہیں۔ اگر تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے بعد کل کو جو نوجوان قیادت ہے اس کے اندر کوئی شخص اگر مقبول ہے جو تحریک انصاف کے نظریے اور سوچ کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ مراد سعید ہے۔ تو اس طرح کے جو وفادار لوگ ہوتے ہیں جب پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے نشانے پر ہوتے ہیں۔ اب مراد سعید نے خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ میری زندگی کو کس طرح کے خطرات ہیں، مختلف طرح کے جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس اگر ایکشن نہیں لیں گے، نہیں جاگیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اس وقت انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ خواتین کے حقوق، آزادی اظہار رائے اور جمہوریت پر جس طرح پاکستان میں حملے جاری ہیں، کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی قتل ہوتا ہے جیسا کہ مراد سعید کہہ رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار پاکستان کا یہ عدالتی اور حکومتی سسٹم ہوگا۔ مراد سعید لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے۔ پاکستان میں اس وقت شہریوں کے بنیادی حقوق نہایت سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ شہید ارشد شریف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کینیا میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ چیف جسٹس اور دیگر اداروں کو اپنے خدشات سے برملا آگاہ کرنے کے باوجود ارشد شریف کی آواز نہیں سنی گئی۔ نتیجتاً پاکستان ایک محب وطن شہری اور صف اول کے تحقیقاتی صحافی سے محروم ہو گیا۔ میں اس خط کے توسط سے چند سنگین نوعیت کے خدشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی واقعے پر میرے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا جبکہ میں اس وقت پاکستان میں موجود تھا۔ اس کے بعد سے جعلی اور بے بنیاد ایف آئی آرز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ ان مقدمات میں مجھ پر دہشت گردی سے لے کر بغاوت پر اکسانے جیسے الزامات لگائے گئے۔ یہ کیسز صرف اس لیے بنائے گئے کہ میں نے پاکستان میں آئین کی بالادستی اور امن کے قیام کے لیے آواز بلند کی۔ سوات میں امن عامہ کی بگڑتی صورتحال پر ارباب اختیار کو متنبع کرنے کی کوشش کی۔ امن کی بات کرنے پر مجھے اور میرے خاندان کو مسلسل دھمکیاں دی گئیں۔ میرے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح افراد نے حملہ کرنے کی کوشش کی جو میرے پہنچنے پر بآسانی ریڈ زون میں فرار ہو گئے۔ اس معاملے پر بارہا کوششوں اور عدالتی احکامات کے باوجود پولیس نے ایف آئی آر تک درج نہیں کی۔ پشاور پولیس لائن دھماکے کے بعد پرامن ریلی کے انعقاد پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ضمانت کے باوجود میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین اور ملازمین کو ہراساں کیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے اور ارشد شریف کے قاتلوں کی نشاندہی پر مجھ پر دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمے بنائے گئے۔ اب میرے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں متعدد صحافیوں نے اپنی ٹویٹس میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی گرفتاری یا قتل کی پیشگوئی کی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ میرے قتل کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس کی ذمہ داری پارٹی قیادت پر ڈالی جائے گی۔ اس صورتحال میں کسی عدالتی فورم پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو رہی۔ ریاست کے ماورائے آئین اقدامات سے میرا انصاف تک رسائی کا بنیادی حق معطل کر دیا گیا ہے، لہذا گزارش ہے کہ آپ ہی انصاف فراہم کریں۔ لیکن جب چیف جسٹس ان کرپٹ مافیا کو باقاعدہ طور پر صفائیاں پیش کرے گا تو وہاں سے میرے نزدیک کیا انصاف کی توقع ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات اچانک نہیں، پلاننگ کے تحت ہوئے ہیں۔ 9 مئی کو ہونے والے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے گھناؤنے مقاصد تھے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے گھناؤنے عزائم تھے جو کسی بھارتی کے ہو سکتے ہیں، پاکستانی کے نہیں۔ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ پی ٹی آئی نے ریاست کو چیلنج کیا ہے، ریاست کے اساس پر حملہ کیا گیا۔ کون سا جرم ہے جو 9 مئی کو نہیں ہوا؟ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ ان 2 نمبر لوگوں کا جو اصل مقصد ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو گیم سے باہر کیا جائے اور پھر الیکشنز کروائے جائیں،
اس پر کارروائی کا آغاز کیا جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہیں بری طرح منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ عوام ان لوگوں سے دلی نفرت کرتے ہیں اور ان کے مکروہ عزائم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔